معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله الرحیم، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، میرے عزیز بچوں، اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آپ اور ہم یہاں پر جامعہ غوثیہ چوپڑا کی درس گاہ میں حاضر آئے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے حضور مخدوم پاک کے عرس کے موقع پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور ہم سبوں کے اوپر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فیضان عطا کرے۔ آئیے دو چار بات آپ کی سماعت کے حوالے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عزیز بچوں، بزرگان دین کو یاد کرنا، اولیاء کاملین کا جشن منانا، یوم پیدائش ہو یا یوم وصال ہو، اس کا پیغام اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود قرآن میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ابتدا میں سورہ فاتحہ میں ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے ان بندوں کے نقش قدم پر چلو جن بندوں پر میں نے انعام و اکرام کیا، اور انعام یافتہ جماعت میں اولیاء کرام کی جماعت بھی شامل ہے۔ ان کا تذکرہ کرنا، ان کے نام پر عرس کرنا، ان کے نام پر جشن سجانا، ان کے نام پر ایصال ثواب کرنا، ان کی زندگی کو سنانا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم کو سن کر کے ان کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا، یہی ایک مقصد ہوتا ہے، اور اسی کا پیغام ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ جس ہستی کے نام پر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ حضور مخدوم پاک، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کے گھر میں 708 ہجری میں ایران کا قدیم دارالسلطنت سمنان میں پیدا ہوئے، 708 ہجری میں، اور آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ رحمہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ رحمہ جو حضور مخدوم اشرف کے والد پاک ہے، آپ سمنان کے ایک بہت بڑے عادل اور بہت بڑے نیک بادشاہ تھے۔ جب حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 4 ماہ 4 دن یعنی 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو اس وقت آپ کی بسم اللہ خوانی کی گئی۔ بسم اللہ خوانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس دن سے اس بچے کی تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ ایک اپنے علاقے کے یا اس وقت کے جو بڑے عالم ہوتے ہیں ان کو بلا کر کے ان کے ہاتھ سے اس بچے کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا جو بسم اللہ خوانی کا آغاز کیا تھا وہ حضرت علامہ مولانا امام الدین تبریزی علیہ رحمہ نے کرایا تھا۔ اور علامہ تبریزی علیہ رحمہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہے، وہ محتاج تعارف ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے۔ انہوں نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بسم اللہ خوانی کرائی۔ اس کے بعد جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ 5 سال کے ہوئے
تو مکتوبات اشرف میں لکھتے ہیں کہ آپ 5 سال کی عمر میں 7 مہینہ 26 دن میں مکمل قرات سبع کے مطابق آپ نے پورے قرآن کو حفظ کیا. سبحان اللہ. کتنے سال کی عمر میں؟ 5 سال کی عمر میں. اور کتنے دن میں پورے قرآن کو حفظ کیا؟ 7 مہینہ 26 دن میں. وہ بھی ایک قرات کے اعتبار سے نہیں، 7 قرات ہے نا قرات سبع. پورے 7 قرات کے مطابق مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان نے 5 سال کی عمر میں 7 مہینہ 26 دن میں مکمل فرمایا. اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ نے صرف حفظ ہی نہیں کیا بلکہ آپ جب اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے تو آپ نے ایسے 70 آدمی کو 1 سال کے اندر آپ نے قرات سبع کے مطابق ان کو بھی حافظ قرآن بنایا. 70 آدمیوں کو، 70 شخص کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان نے 1 سال کے اندر مکمل حافظ قرآن. مخدوم سمنانی علیہ رحمت الرضوان کی اس سیرت کے ٹکڑے سے جو ہمارے حفظ کے بچے ہیں ان کو بہت بڑا پیغام ہے کہ 5 سال کی عمر میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے مکمل قرآن پاک کو حفظ کیا، وہ بھی 7 قرات کے ساتھ. تو انہوں نے کس طریقے سے محنت کیا. اور آپ اگر حفظ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ 3 سال میں کریں گے، 5 سال میں کریں گے، تو یہ طریقہ نہیں ہے. بزرگان دین کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اپنا ایک نظام، اپنا ایک شیڈول تیار کرنا ہے کہ اتنے دن میں ہم کو کوشش کر کے مکمل حافظ قرآن بن جانا ہے. اگر ٹارگیٹ لیں گے اور ایک ڈیٹ متعین کریں گے تو آپ اپنے مقصد میں بہت جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے تھوڑا سا ایگزامپل دینا چاہوں گا، 1 منٹ میں سمجھے. ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہے، کارڈ بھی چھپ گیا، سب کچھ انتظام ہو گیا، کارڈ بانٹ رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے. کارڈ میں دلہا کا نام ہے، دلہن کا نام ہے، ایڈریس ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کارڈ میں اگر جس دن شادی ہے اس دن کی اگر ڈیٹ نہ لکھی جائے، تاریخ نہ لکھی جائے، اس کارڈ کا مطلب کچھ ہوگا؟ اس دعوت کا کچھ مطلب ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک مستحکم ایک ارادہ بنانا ہے کہ ہم کو 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، یا 2 سال میں، یا 1 سال میں ہم کو مکمل حافظ قرآن بن جانا ہے. یہ پیغام ملتا ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سیرت پاک سے. آگے لکھتے ہیں کہ جب آپ 7 سال کی ہو، کتنے سال کے؟ 7 سال کے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عرفان کی سمندر سے اس قدر موتیا اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ 7 سال کی عمر میں کہیں پر واعظ کی شکل میں ہو، گفتگو کی شکل میں ہو، بات چیت کی شکل میں ہو، یا لوگوں کے سامنے گفتگو کے انداز میں ہو، تو آپ علمی نکات اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ علاقے کے علماء اور سامنے رہنے والے انسان آپ کی علمی نکات کو سن کر کے حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ 7 سال کی عمر ہے اور اس 7 سال کی عمر میں آپ اس قدر علمی نکات اور علمی نقطے کاغذیں بیان فرما رہے ہیں. 7 سال کی عمر میں. اور آپ لوگ یہاں ثانیہ تک کے بچے ہیں، یہاں 7 سال کی عمر کا کون بچہ ہے؟ عام طور کوئی 10 سال کا بچہ ہے، کوئی 12 سال کا، کوئی 15 سال کا. لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے 7 سال کی عمر میں وہ علم عطا کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے صرف علم ہی نہیں بلکہ گہرائی میں ڈوب کر علم کے اسرار و رموز کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. یہ شان ہے مخدوم اشرف جہانگیر کی، علمی مقام ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ 7 سال ہونے کے بعد جب آپ 12 سال کی عمر میں پہنچے تو 12 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون میں کامل دسترس حاصل کیا. یعنی 12 سال کی عمر میں آپ کو دستار بندی دی. اور آج کل بچوں کو دستار بندی کتنی سال کی عمر میں ہوتی ہے؟ کوئی 22 سال کی عمر میں، کوئی 25 سال کی عمر میں، یعنی 20 سال کے بعد ہی دستار بندی دی جاتی ہے. لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
علیہ رحمت و رضوان نے جو دستار بندی حاصل کی، آپ نے جو کمال علم حاصل کیا، آپ نے جو کمال علم و عرفان حاصل کیا، آپ نے فقہ ہو، اصول فقہ ہو، حدیث ہو، اصول حدیث ہو، تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، یہ تمام علوم و فنون میں آپ نے جو دسترس حاصل کیا وہ بہت مختصر عمر یعنی 12 سال کی عمر میں آپ نے مکمل یہ کامل علوم و فنون کو حاصل کیا، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے دستار بندی آپ نے حاصل کی، اور دستار بندی سے آپ کو نوازا گیا 12 سال کی عمر میں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ علمی مقام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، اور ایک ولی کے لیے علمی مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس ولی کا علمی مقام جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اونچا ہوگا، جتنا بلند و بالا ہوگا، اس ولی کی ولایت اس قدر بلند و بالا ہوگی، اور اسی قدر کیا ہے اس ولی کی ولایت مضبوط ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں کرتا۔ ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، یا تو مدرسے سے پڑھ کر کے عالم بنا ہو ایک رسم و رواج کے طریقے سے، یا پھر وہ مدرسے میں نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت عطا کرنے سے پہلے اس کو اپنی طرف سے پہلے عالم بنا دیا، پھر بعد میں جا کر کے اللہ نے اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، ان کا علمی مقام کو جاننا، سمجھنا، سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم کے اعتبار سے ولایت کے مراتب طے کیے جاتے ہیں۔ جس قدر علم میں آگے ہوں گے اسی قدر اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت میں درجہ عطا فرمائے گا۔ تو اس مختصر سی محفل میں جو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عرس کے موقع پر جامعہ غوثیہ چوپڑا کے تمام اساتذہ، تمام طلباء اور اراکین کی طرف سے حضور مخدوم پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہماری عقیدت کو، ہماری خراج عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں، اور ان کا جامعہ غوثیہ چوپڑا پر فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں، ہمارے بچے کو اوپر فیضان عطا فرمائیں، ہمارے بچے کو کے اوپر ان کا علمی فیضان عطا فرمائے، ہمارے بچے ان کے صدقے سے اچھا عالم بننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بولنے میں غلطی اللہ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائے، السلام علیکم۔